الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ٹاپکس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک پلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم لوگ یوتھ سے ریلیٹڈ کچھ ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے اور سرٹن ٹپس کہ کس طریقے سے بینگ اے یوتھ آپ لوگ جو ہے ایک لائف میں جو آگے ڈفرینٹ فیزز آنے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی سچویشنز آنی ہیں، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے، ان میں اچھے طریقے سے ان کو فیس کرنے کے لیے کچھ کریکٹرسٹکس آپ کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں، اور انہی میں سے ایک کریکٹرسٹک ہے کہ آپ کو اپنے اندر اسٹرینتھ کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ۔ اور ہمارا دین ہمیں ہر طرح سے گائیڈ لائنز دیتا ہے کہ کس طریقے سے ایک چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، دونوں کو اپنی لائف میں ایک اپنی پرسنالٹی اس طرح کی بنانی ہوتی ہے تاکہ وہ ایک اسٹرانگ مسلم کے طور کے اوپر جب وہ زندگی گزاریں۔ یاد رکھیے کہ جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ایک تو ہمارا ڈفرینٹ اس دنیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ جب ہم دنیا میں ایک ڈفرینٹ قسم کے موٹیویشن اسپیکرز کی بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ بکس کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو پرائمرلی دو طرح کی اسٹرینتھس کے بارے میں بات ملتی ہے۔ ایک فزیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے مینٹل اسٹرینتھ۔ آپ کو کانسٹنٹلی انہی دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس ملتا ہے۔ لیکن ہم اسلامک پرسپیکٹو سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں جو ہے نا اپنے اندر ملٹیپل ٹائپس آف اسٹرینتھس جو ہے ان کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ ان میں آبویسلی فزیکل اسٹرینتھ بھی ہے، مینٹل اسٹرینتھ بھی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہماری ایمان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ اسپرچول اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی میں کانسٹنٹلی فوکس کرتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ اپنے اندر ہر طرح کی اسٹرینتھ کو ڈیولپ کرے، اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے، صحابہ کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ڈیمونسٹریٹ کیا ان ساری اسٹرینتھس کا، اور پھر صحابہ کو سکھایا بھی، اور صحابہ نے بھی مختلف سچویشنز کے اندر انہی چیزوں کو سیکھ کے ڈفرینٹ چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے یہ چیز ڈیمونسٹریٹ کی کہ کس طریقے سے ایک مسلمان کو اپنی لائف میں جب چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے تو کیسے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور کون کون سی اسٹرینتھ جو ہے وہ کس کس ٹائم پہ اس کے کام آتی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر اگر دیکھا جائے تو غزوہ بدر کے اندر یہ ساری اسٹرینتھس ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن غزوہ بدر کے ہونے سے پہلے رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے سامنے بیٹھے دعائیں کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اور رو رہے تھے، اور اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، اور اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ بھی تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو مدد بھیجی بھی، لیکن وہ فزیکل اسٹرینتھ یا فائنینشیل اسٹرینتھ یا مینٹل اسٹرینتھ وہ سب بعد میں تھی، کیونکہ وہ تو اگلے دن جب غزوہ بدر شروع ہونا تھا اس وقت ڈیمونسٹریٹ ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے کیا چیز ہو رہی تھی؟ ایمان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے تعلق جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا، اور نماز کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے کیا ہے؟ اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں بہت زیادہ ایمفسائز کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان ڈاؤن ہوتا ہے نا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی باقی ساری اسٹرینتھ ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی فائنینشیل اسٹرینتھ چلے گی، آپ کی فزیکل اسٹرینتھ میں آپ ویک ہو گئے، مینٹلی بھی آپ اتنے اسٹرانگ نہیں رہے۔ ایمان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے جو ایک مسلمان کو کھڑا رکھتی ہے، اور ایمان کی وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ جب مشکل ترین حالات بھی ہوتے ہیں تو انسان جو ہے ان حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اندر ایمان کا اتنا اسٹاک اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے کہ جب سچویشنز آتی ہیں تو اس کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھتا ہے۔ اور بہت ساری ایسی سچویشنز آئی جہاں پہ اس ایمان کی اسٹرینتھ ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ کہاں کہاں پہ وہ ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے، جب سفر کی حالت میں تھے تو ان کو یہ خبر پہنچی کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی اپنے قریبی جاننے والے کے دنیا سے چلے جانے کے بارے میں خبر کا آنا، تو آپ نے وہاں پہ واویلا نہیں مچایا، چیخو پکار نہیں کی، بہت زیادہ جو ہے وہ ایگریشن نہیں شو کیا۔ جو ہی خبر پہنچتے ہی اپنی سواری سے اترے، سائڈ پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے، اور جب نماز پڑھنا شروع ہوئے تو لوگوں نے کہا جی کہ آپ کو تو ہم نے خبر دی تھی آپ کے بھائی کی ڈیتھ کی، تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ
تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں سنی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ صبر اور نماز سے مدد لو. تو میں نے یہی کام کیا کہ جب مشکل آئی تو اب مشکل آنے کے بعد کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہوتی ہیں چیزیں. کئی دفعہ ایسی سچویشن تھی جہاں پہ آپ کے پاس آپ کو سچویشن ملے گی کہ آپ کچھ چیزیں چینج کرنے سے آپ حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں, آپ کے پاس کچھ آپشنز ہوتی ہیں. لیکن کچھ لائف میں سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہوتی ہے, وہاں پہ انسان بڑا بے بس فیل کرتا ہے. جو بے بسی والی حالت ہوتی ہے نا, وہاں پہ انسان کو ایمان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کام آتی ہے. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے تھے, جب حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کر لیا, اس کو کور کر لیا, اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا, تو اس نے اٹیک شروع کیا تو آپ جو تھے وہ اس وقت حرم میں تھے. ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حرم میں تھے, بیت اللہ کے اندر تھے. تو پتھر گرنا شروع ہوئے تو آپ اس حالت میں نماز پڑھ رہے تھے, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قریب سے پتھر گزر رہے ہیں, ان کے قریب گر رہے ہیں, لیکن وہ اپنی نماز میں اسی طریقے سے جو ہے وہ مشغول ہے, انہوں نے اپنی نماز نہیں چھوڑی. اب وہ کیا کر رہے تھے؟ ہی واز ایکچولی گیننگ دیٹ اسٹرینتھ. وہ جو ایمان کی طاقت ہے اور جو اللہ سے کنیکشن ہے اور اللہ سے جو مانگنا ہے, یہ انسان کو ایسی سچویشن میں جہاں پہ حالات بالکل خراب ہوتے ہیں اس وقت ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوتی, ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے. ویسے بھی ایمان والے کے پاس اپنی ساری زندگی میں کیا کرتا ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہی ہونا چاہیے کہ ہم کانسٹنٹلی اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ کی طرف دھیان ہو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ہم جو مدد مانگتے رہیں. تو ایمان پہ فوکس کرنا اور ایمان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو اپنے اندر اسٹیبلش کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ وہ اکثر مسلمان اس وقت جو اگر دیکھا جائے تو وہ ہیں تو مسلمان, لیکن چونکہ ان کے ایمان کمزور ہیں, اللہ سے تعلق نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کا یقین نہیں ہے, اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ نہیں پتہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ لینے کا طریقہ نہیں پتہ, تو کیا ہوتا ہے جب سچویشنز آتی ہیں تو اسٹرگل کرتے ہیں, پینک کر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, انگزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اتنے مجھے میسیج آتے ہیں, ان میسیج کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ میں ڈپریشن میں ہوں, مجھے انگزائٹی ہے, میرا دل بڑا بے چین ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں. اور یہ ینگسٹرز کے آتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں. ایک مسلمان ہو اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لائف میں گھبرا جائے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں بنی. دیکھیں, آپ کے ایمان کی اسٹرینتھ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کا امیونٹی سسٹم ہوتا ہے. جب کووڈ کی سچویشن آئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ سب سے زیادہ جو فوکس کیا جا رہا تھا وہ کس چیز پہ کیا جا رہا تھا؟ اپنے امیونٹی سسٹمز کو اسٹرانگ کریں. جن کے امیونٹی سسٹم اسٹرانگ تھے ان کے اوپر کووڈ کا جو ایفیکٹ تھا وہ کم تھا, اور اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جن کے امیونٹی سسٹمز ویک تھے. جب کووڈ نے اٹیک کیا تو کیا ہوا؟ ان میں سے بہت سارے لوگ دنیا سے بھی چلے گئے. تو ایمان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جس کا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے تو باہر سے جب حالات اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو فیل نہیں ہوتا, اس کو بھی غم ہوتا ہے, اس کو بھی دکھ ہوتا ہے, وہ بھی اندر سے ہل جاتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایمان اس کو دوبارہ سے ریکمپوز ہونے میں مدد دیتا ہے. اس کا ایمان اس کو ڈپریشن میں نہیں جانے دیتا. اس کا ایمان اس کو ایسی سچویشن میں نہیں جانے دیتا کہ وہ بالکل اکیلا ہو کے ڈپریشن میں ہو کے اور اپنی زندگی سے مایوس ہو کے بیٹھ جائے. ایمان اس لیے بہت اسٹرانگ ہے, بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا ہے. تو پہلی چیز جو اسٹرینتھ آپ نے فوکس کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے؟ وہ ایمان پہ فوکس کریں. اور ایمان کو اسٹرانگ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اللہ کی کتاب قرآن پڑھا کریں, اس کے ذریعے سے ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ایمان والوں کی مجلس میں بیٹھا کریں, اس سے ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے. نماز کے ذریعے سے ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے. اذکار کے ذریعے سے ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے. گناہوں سے بچنے کی وجہ سے بھی ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے. جتنی زیادہ آپ نیک اعمال کرتے جائیں گے اتنے زیادہ آپ کے اندر کیا ہوگا؟ آپ کے ایمان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ گین ہوتی رہے گی. تو پہلا فوکس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ ایمان والا بنانا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہم نے کیا کرنی ہے؟ وہ فزیکل اسٹرینتھ بھی گین کرنی ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اسلام کی ہم بات کرتے ہیں نا تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس جی اب ہم نے صرف نمازیں پڑھنی ہے, ذکر و اذکار کرنے ہیں,
اور اپنے آپ کو فزیکلی وہ بالکل بھی اسٹرانگ بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہمارا دین ہمیں فزیکلی اسٹرانگ بنانے کے بارے میں بھی گائیڈ لائنس دیتا ہے. اسی لیے بہت ساری اگر آپ چیزوں کا انالیسس کریں تو ایکٹیویٹیز ایسی ہمارے دین کے اندر ہیں جن کا تعلق فزیکل اسٹرینتھ سے ہے. آپ کو گھڑ سواری آنی چاہیے, آپ کو سوئمنگ آنی چاہیے, آرچری آنی چاہیے, ایون فائٹنگ آنی چاہیے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو فزیکلی اتنا اسٹرانگ بنائے کہ کل کو اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو آپ کے اندر اتنی طاقت ہو کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. تو فزیکلی اسٹرانگ ہونے کی وجہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے. فزیکلی اسٹرانگ اس لیے بھی ہونا ہے کہ پیپل شوڈ ناٹ ٹیک یو فار رائٹ, کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. اور فزیکل اسٹرینتھ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں ہمارے اسلام میں جہاں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اصل میں وہاں پہ ایمان یا فائنینشیل اسٹرینتھ یا اسپرچول اسٹرینتھ وہ کام نہیں ہے, بلکہ فزیکل اسٹرینتھ کام آئی. مثال کے طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں جب غار ثور میں چھپنے کا وقت آیا, پناہ لینے کا وقت آیا, تو وہاں پہ پہنچنے سے پہلے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ چل رہے تھے اور آپ کے جو پاؤں تھے وہ درد کرنے لگے. تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا, اپنے کندھوں پہ بٹھا کے جو ہے وہ غار تک لے کر گئے. اب یہاں پہ کیا اسٹرینتھ کام آ رہی تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فزیکل اسٹرینتھ کام آ رہی تھی. اسی طریقے سے غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کے پہلے جو مسلمان غالب آئے اور بعد میں جو تھے وہ کفار غالب آ گئے, اور جب کفار نے جو ہے وہ دوبارہ سے گھوم کے آئے اور اٹیک کیا تو مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اور اسی دوران کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زخمی ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اور وہاں سے پھر اپنے کیمپ کی طرف جانے کے لیے جب جا رہے تھے تو کفار کیا کر رہے تھے؟ مستقل اٹیک کر رہے تھے. اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے, اپنے بازوؤں سے جو ہے وہ تیروں کو روک رہے تھے. اور پھر جب وہاں سے پیچھے اپنے جہاں پہ مسلمانوں نے اپنا ایک کیمپ بنایا ہوا تھا وہاں پہ جب پہنچنا تھا تو کیمپ تھوڑی اونچی جگہ پہ بنا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی تو اس اونچی جگہ پہ پہاڑی کو ذرا سا کراس کرنا تھا, اوپر چڑھنا تھا. آپ جو ہے ظاہر چڑھ نہیں پا رہے تھے. تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اسی حالت کے اندر, خود زخمی تھے, اسی حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور آپ کو اوپر پش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہو کے جو ہے وہ اپنے کیمپ تک جا سکیں. تو یہاں پہ بھی کیا چیز کام آ رہی ہے؟ ایمان تو تھا ہی, ظاہری بات ہے. اب غزوہ احد میں جب ساری سچویشن ہو رہی تھی تو ایمان کے بغیر تو نہیں تھا, لیکن فزیکل اسٹرینتھ بھی کام آئی تھی. اگر کوئی فزیکلی ویک انسان ہوتا وہاں پہ تو آپ خود سوچئے کہ وہ اٹھا سکتا کیا؟ تو ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ سمجھنی چاہیے کہ فزیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ صرف ان جگہوں کے اوپر نہیں بلکہ آپ کو اپنی لائف میں ہر جگہ پہ کام آئے. یا آپ اپنے آفیسز کے اندر جائیں گے, آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک کام جو ایک لمبے اسٹریچ میں آپ کو کام کرنا پڑے. جو ویک ہوتے ہیں لوگ وہ جو ہے وہ اس چیز کو مینٹین نہیں کر پاتے, وہ سسٹین نہیں کر پاتے. وہ 5-6 گھنٹے کام کرنے کے بعد ان کی بس ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم سے نہیں ہونے والا کام. واٹ وڈ یو ڈو؟ آپ اپنے آفس کے اندر, اپنے بزنس کے اندر یہ سب تو نہیں کہہ سکتے جی میں تھک گیا میں کام نہیں کروں گا. سو یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو بیکم اسٹرانگ, تاکہ آپ کو اپنی لائف میں ہر جگہ پہ یہ فزیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ کام آتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ فزیکلی اسٹرانگ تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ تو فزیکلی اسٹرانگ تھے, اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ فزیکلی اسٹرانگ تھے. یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری اسٹرینتھس جو تھیں وہ گین کی تھیں. فزیکلی بھی اسٹرانگ تھے, اسپرچولی بھی اسٹرانگ تھے, اور پھر تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ مینٹل اسٹرینتھ. مینٹلی بھی آپ نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسٹرانگ بنانا ہے. کیونکہ لائف کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں مینٹل اسٹرینتھ جو انسان کو ہے وہ کام آتی ہے. آپ کو بڑے بڑے فیصلے جب کرنے پڑتے ہیں تو وہاں پہ فزیکل اسٹرینتھ آپ کی کام نہیں آتی, آپ کی مینٹل اسٹرینتھ ہوتی ہے. اینڈ ممکن ہے کہ کوئی شخص فزیکلی بہت اسٹرانگ ہو, ہٹا کٹا ہے اور بڑا زبردست ہے اور جم بھی جاتا ہے اور ہی از ہیونگ آل دیٹ بمپی باڈی آل اوور دا پلیس بٹ جب وہ اس کو کوئی ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے,
چھوٹا سا ڈیسیجن کرنا پڑتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا. دل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو جو مینٹل اسٹرینتھ ہے نا وہ فزیکل اسٹرینتھ کے ساتھ لنکڈ ضرور ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر فزیکلی اسٹرانگ بندہ جو مینٹلی بھی اسٹرانگ ہو. کچھ آپ کو یہ میں نے بتایا فزیکلی بہت اسٹرانگ ہوں گے لیکن دل بڑے چھوٹے ہوں گے. کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو فزیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں بٹ دے آر مینٹلی ویری اسٹرانگ. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے, وہ فزیکلی بہت اسٹرانگ نہیں تھے, وہ بہت کمزور تھے, لیکن ان کی مینٹل اسٹرینتھ اور ان کی اسپرچول اسٹرینتھ اور ایمان کی اسٹرینتھ وہ بہت زیادہ تھی. تو کیا ہے کہ مینٹلی بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے, اور مینٹلی اسٹرانگ انسان جو ہے وہ جو ہے کس طریقے سے بن سکتا ہے, اس کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی چیز کیا ہے کہ مینٹلی اسٹرانگ بننے کے لیے آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ چیلنجز سے بھاگو مت. جو انسان چیلنجز سے بھاگتا ہے وہ کبھی بھی مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. یہ کانسیپٹ ایسے ہی ہے کہ جب آپ فزیکلی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں نا تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں, آپ جم جائیں گے, آپ سوئمنگ کریں گے, رننگ کریں گے, سائیکلنگ کریں گے, جو بھی جس کا شوق ہے, اور یہ کرنی چاہیے. اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ جب جم کی اگر ہم ایگزامپل لے لیں, جم جب جاتے ہیں آپ تو پہلی دفعہ جب آپ جم جا رہے ہوتے ہیں تو آپ 4 kg کا جب ویٹ اٹھاتے ہیں تو آپ کو 4 kg بھی ہیوی لگتا ہے, لیکن ایک ہفتے کے بعد آپ کو 4 kg سے آپ 8 kg پہ پہنچ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کرتے کرتے 12 kg 16 kg 20 kg کرتے کرتے آپ 20 kg پہ پہنچتے ہیں. پہلے دن اگر آپ کو جا کے 20 kg اٹھانا پڑے گا تو آپ کو کیا لگے گا, آپ کو لگے نہیں آئی کین ناٹ ڈو اٹ, اٹس ٹو ہیوی فار می, مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا یہ, آپ گیو اپ کر دیں, آپ کوشش ہی نہیں کریں گے. لیکن وہی آپ ہیں جو 2 مہینے ایکسرسائز کی آپ نے, اور 2 مہینے کے اندر آپ کیا آپ 20 kg کا جو وہ ڈمبلز اٹھا رہے ہیں. تو ہوا کیا, آپ چینج تو نہیں ہوئے نا کوئی, یا ڈمبلز ہلکے تو نہیں ہو گئے, صرف یہ ہوا کہ آپ نے ورک آؤٹ کر کے اپنے مسلز کو اتنا اسٹرانگ بنا لیا ہوتا ہے کہ اب آپ کے مسلز اتنا ویٹ کیری کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مسلز کو کانسٹنٹلی سٹریس میں رکھتے ہیں. جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا مسل جو ہے وہ کانسٹنٹ سٹریس میں ہوتا ہے, وہ سٹریس اس مسل کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, وہ پین اس مسل کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی میں جب ایکسرسائز کرتا ہوں مجھے مسل سورنگ ہو جاتی ہے اور سٹریس کی وجہ سے میرے مسلز میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ جو ٹیمپریری پین ہوتا ہے ایکچولی وہی آپ کی اسٹرینتھ بن رہا ہوتا ہے. بٹ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو تھرو دیٹ ٹیمپریری پین تو پھر آپ یاد رکھیں آپ کبھی بھی اسٹرانگ بھی نہیں بن سکتے. مینٹل اسٹرینتھ کا بھی یہی فارمولا ہے. جو انسان اپنے آپ کو چیلنجنگ سچویشنز میں نہیں ڈالنا چاہتا تو وہ کبھی بھی مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہو سکے گا. آپ اگر سچویشنز کے اندر ہی نہیں ہیں, آپ سیناریوز کے اندر ہی نہیں ہیں, آپ کا مینٹل لیول جو ہے انڈر اسٹریس آیا ہی نہیں, تو وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا. ہر سچویشن آپ کو کیا کرتی ہے, کچھ سکھاتی ہے, اور جب آپ کچھ سیکھ لیتے ہیں تو وہ سیکھنا آپ کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے. اسی لیے میں نے اپنی لائف میں بہت سارے لوگ دیکھے جنہوں نے اپنی لائف کے اندر اسٹریٹجیکلی ایسی جابس کی جو کہ کانسٹنٹ اسٹریس والی تھیں, تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ مینٹلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بالکل امپاسبل ہے, اینڈ وین یو لک ایٹ دوز پیپل تو وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے, وہ بھی انسان ہے, آپ بھی انسان ہیں, بٹ دا ڈفرینس از کہ ہم اپنے آپ کو ایک کمفرٹ زون میں رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے, ہم اپنے آپ کو اسٹریچ نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنے آپ کو ایکسٹرا مائل لے کے نہیں جانا چاہتے. سو چیلنجز سے کبھی مت گھبرانا. جب چیلنجز آئے start have that willingness to face them, don't run away from them, just face them. مشکل لگتا ہے آنے دو, پرابلمز آئیں گی آنے دو, but that will make you strong. دوسری چیز کیا ہے کہ اپنی لائف میں کوئی بھی کام کرو, push yourself extra mile. آپ اگر جو ہے وہ 10 kg اٹھا سکتے ہو, push yourself to do the 12 kgs. Why? Because جب آپ ایکسٹرا مائل پش کرتے ہو نا, وہ آپ کا ایکسٹرا مائل آپ کے اندر مینٹل اسٹرینتھ لے کے آتا ہے. دیٹ گیوز یو دا میسج کہ مینٹلی آپ کو ایک میسج آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں, آئی کین ڈو اٹ. اینڈ وین یو کیپ آن پشنگ یور سیلف ٹو ڈو سم تھنگ مور دین واٹ یو کین ڈو, وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. ایکسٹرا کرنے کی وجہ سے جو کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, آپ کو
آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ نہیں میں اپنی لائف میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پش نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ آپ ہمیشہ نیچے ہی رہو گے. چیلنجنگ سچویشنس کے اندر جب آپ پہنچو گے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ نے کرنا کیا ہے, بیکاز یو ہیو ناٹ ڈیولپڈ یور سیلف فار دیٹ. اپنے آپ کو ڈیولپ کرو چیلنجز کے ساتھ. اسی طریقے سے جو ہے وہ لائف کے اندر کوئی نہ کوئی ٹف بیٹلز بھی پک کیا کرو, جو سارے نہیں کرتے. کوئی ایسا کام اپنی لائف میں کیا کرو جو ہر بندہ نہیں کرا, یو شوڈ ڈو اٹ. فرق کیا ہوگا, مشکل لگے گا, تنگ ہوگے, ٹائم لگانا پڑے گا, انرجیز لگانی پڑیں گی. بہت سے لوگ آپ کو کھڑے دیکھ رہے ہوں گے, آپ اکیلے لگے ہوئے ہیں. لوگ کہیں گے پاگل ہے, پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا, کوئی بھی نہیں کر رہا, یہ کر رہا ہے. بٹ واٹ ول ہیپن, دیٹ ول گیو یو اے لاٹ آف مینٹل اسٹرینتھ, اسپیشلی جب آپ اس چیز کو اکمپلش کر لو گے. کیونکہ جب آپ ٹاسک شروع کرتے ہیں اس وقت انسان کے اندر ایک انسرٹینٹی ہوتی ہے, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اس کے ریزلٹس دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہی سارا پینفل پروسیس جو آپ ایک لمبے عرصے تک ایک تکلیف سے گزرے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پینفل پروسیس آپ کا جب ریزلٹس آتے ہیں تو آپ کو اسٹرینتھ دے دیتا ہے. آپ کی لائف کی ایفرٹس کے جب آپ کو ریزلٹس نظر آنا شروع ہوتے ہیں, آپ کے ریزلٹس اور اکمپلشمنٹس آپ کو مینٹل اسٹرینتھ دیتی ہیں, آپ کو کانفیڈنس دیتی ہیں. لیکن وہ اسی وقت آئیں گے نا جب آپ کو انیشیٹو لیں گے. اگر کوئی آپ کام ہی نہیں کریں گے تو رزلٹ کہاں سے آئے گا, اور رزلٹ نہیں آئے گا تو سینس آف اچیومنٹ نہیں آئے گی. سینس آف اچیومنٹ نہیں آئے گی تو آپ کو اسٹرینتھ اور کانفیڈنس نہیں فیل ہوگا. یہ چیز کریں. اور ایک اور چیز کرنی ہے کہ اپنی لائف میں ہمیشہ نا کلوزنگ پہ فوکس کرو. اسے ہمارے سیلس کے اندر ایک کانسیپٹ ہے, اس کو کہتے ہیں ABC, آلویز بی کلوزنگ. یعنی کہ آپ نے کسی ڈیل پہ کام کرنا شروع کیا, کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کیا, اور آپ 6 مہینے تک پروجیکٹ پہ کام کرتے رہے, آپ نے وہ پروجیکٹ کلوز نہیں کیا, ون نہیں کیا, تو کیا ہوگا, وہ 6 مہینے کی ایفرٹ جو ہے, ٹھیک ہے اس میں آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے ضرور, لیکن آپ جب وہ کلوز نہیں کریں گے نا اپنی اپرچونیٹیز یا کسی بھی کام کو, تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر فرسٹریشن پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. انسان کی فطرت ایسی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی محنت کے نتائج دیکھنا پسند کرتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے. اسی لیے آپ اگر کانسیپٹ دیکھیں, جو اسکول کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے ریزلٹس کا, اسی لیے ہوتا ہے نا کہ پورا سال آپ نے جو محنت کی ہوتی ہے, آخر میں پھر جو اچھے پرفارم کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی مجھے نمبرز بتاؤ. اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے بھی کہ آپ ایگزامز دیں گے, آپ کو مارکس نہیں بتائیں گے, ہاں جو فیل ہونے والا تو کہتا ہے مجھے نہ بتاؤ, ایک الگ بات ہے. لیکن جو اچھے پرفارم کرنے والے تھے, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک محنت کی ہے, ان کو کیا شوق ہوتا ہے, نہیں آپ مجھے بتائیے کہ میں نے کتنا % میرا رزلٹ ہے. دے وانٹ ٹو سی دا ریزلٹس آف دیئر ایفرٹس. تو فوکس کیا کرو, ہمیشہ اینڈ رزلٹ جو ہے دنیا میں جو بھی کام شروع کرو اس کو اینڈ تک لے کے جاؤ, بیچ میں نہیں چھوڑو. بیکاز اصل مزہ اس وقت تمہیں آئے گا جب تمہیں رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. وہ سارا پین فل پروسیس جسے تم گزرے تھے وہ تمہارے خوشی میں تبدیل ہو جائے گا جب تم اس کا رزلٹ دیکھو گے. اور اگین وہ رزلٹ کیا کریں گے, تمہیں اسٹرینتھ دیں گے, مینٹلی اسٹرانگ ہوگے, اور سینس آف اچیومنٹ ہوگی کہ نہیں میں نے یہ اچیو کیا ہے, اور وہ چیز آپ کو اگلے پروجیکٹ کے لیے بھی تیار کرے گی. ونس یو ہیو ریچ سرٹن مائل اسٹون, تو انسان کیا کرتا ہے, نہیں اگر میں یہ کر سکوں مجھے اگلی چیز سٹارٹ کرنی ہے. اور یہ ہیومن سائیکی ہے. اگر انسان, اور خاص طور پہ یہ مردوں کے اندر کیا چیز ہے, بیکاز اگر آپ مردوں اور عورتوں کا جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مردوں کی فطرت میں اللہ نے ایک چیز ڈالی ہے, وہ کیا ہے کہ وہ گول اورینٹڈ ہوتے ہیں. ان کو ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری کوئی نہ کوئی چیز کرنی ہوتی ہے. عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایموشنل ایسپیکٹ کے اوپر زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ ریلیشن شپ اورینٹڈ ہوتی ہیں, وہ اپنے ریلیشن شپس کو ہی اچھے سے اچھا بہتر کرنا چاہتے ہیں. دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ مرد صحیح ہے یا عورت صحیح ہے. اٹس جسٹ وی ہیو دوز ڈفرینسز جو اللہ نے عورت کے اندر الگ ڈالے ہیں اور مرد کے اندر الگ ڈالے ہیں. اور یہی چیز تو مرد اور عورت کو آپس میں کیا کرتی ہے, کمپلیمنٹ کراتی ہے. بیکاز اگر دونوں ایک چیز کریں گے تو کوئی فرق نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے دونوں کو فطرتی طور پہ بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ بنایا ہے. تو کیا ہے کہ فوکس کرو اپنے ریزلٹس کے اوپر کہ مجھے اینڈ ریزلٹ اچیو کرنا ہے. اگر آپ صرف یہ کرو گے نا کہ جی میں نے یہ کام شروع کر دیا ہے, اٹ ول ناٹ گیو یو اے اسٹرینتھ, بلکہ وہ آپ کو اسٹریس دے گا. بیکاز کانسٹنٹلی آپ کے اپنے دماغ میں چلتا رہے گا کہ میں نے کام پورا نہیں کیا, اس کام پورا نہ کرنے کی وجہ سے آپ اسٹریس میں رہو گے. بٹ ونس یو اچیوڈ اٹ, آپ کر لو گے تو کیا ہوگا, وہ آپ کو اسٹرینتھ دے گا. سو ہمیشہ اپنے ریزلٹس کو جو ہے وہ اپنے ریزلٹس پہ فوکس کرو کہ مجھے اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کرنے ہیں, اور اینڈ ریزلٹ پہ فوکس کر کے زندگی گزارو. اور یہ مینٹل اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے کہ یہ انسان کو جب ٹف سچویشنز ہوتی ہیں نا,
وہاں پہ کام آتی ہے. غزوہ احد جب ہوا تو غزوہ احد میں شروع میں مسلمان جو تھے وہ غالب تھے, بعد میں کفار غالب ہو گئے. جب وہ بالکل کلوزنگ سٹیج کے اوپر تھا اور کفار جو تھے اب وہ میدان کو چھوڑ کے جانے والے تھے, واپسی کی طرف جانے لگے تھے, تو ابو سفیان جو تھا اس نے آ کے جب وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے, اب دیکھ نہیں سکتے تھے ایک دوسرے کو لیکن تھوڑا سا قریب آ کے ایک دوسرے کی آواز سن سکتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ باقی صحابہ بھی موجود تھے, ری گروپ ہو چکے تھے, عمر رضی اللہ وہاں پہ موجود تھے, علی رضی اللہ وہاں پہ موجود تھے, اور بھی بہت سارے صحابہ واپس آ گئے تھے. تو ابو سفیان نے کہا کہ اگلے سال جو ہے ہم تم لوگوں کو بدر کے میدان میں دیکھیں گے. بیکاز ہوا کیا تھا کہ ان کو بدر میں کھلی شکست ہوئی تھی کفار کو, تو اب انہوں نے جب دیکھا کہ اس دفعہ ہم لوگ ذرا اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئے ہیں, تو جانے سے پہلے چیلنج کیا کہ اگلے سال ہم تم لوگوں کو بدر کے میدان میں دیکھیں گے. اب ذرا ادھر مسلمانوں کی آپ سچویشن دیکھیں کہ بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, مسلمان بہت سارے زخمی ہوئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. تو ایسی جب سچویشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, لوگ آپ مینٹلی بہت ویک ہو چکے ہوتے ہیں, آپ ایک گیو اپ موڈ کے اندر ہوتے ہیں. ایک عام انسان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, اس وقت گھبرایا ہوا ہوتا ہے. اس سچویشن میں وہی دشمن جو اس وقت غالب ہے, اسٹرانگ نظر آ رہا ہے, وہ اگر آ کے چیلنج کرے کہ اگلے سال تمہیں بدر میں دیکھیں گے, تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, ہم کہیں گے بھائی اس وقت خاموشی اختیار کرو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو جا کے جواب دو کہ ہمارا تمہارا اگلے سال دوبارہ مقابلہ بدر میں ہوگا. آپ بیک آؤٹ نہیں کیے, حالانکہ حالات بڑے مشکل تھے, بٹ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ شو کی. اور ہمارے لیے کیا ہے میسج کہ لائف میں عین ممکن ہے کہ تمہیں کبھی کبھی ایسا ہو کہ تمہیں لگ رہا ہو کہ تم بالکل شکست فاس ہو, تمہیں شکست ہو گئی ہے, اب تم اٹھ ہی نہیں سکتے, اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کا چاہے آفس کے اندر حالات بڑے خراب ہو جائیں, بزنس آپ کا کولیپس کر جائے, ریلیشن شپ میسڈ اپ ہو جائیں, کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے. ہر انسان کی سچویشن اور سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ کی جو کور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. یہ مینٹل اسٹرینتھ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو انسان مینٹلی اسٹرانگ ہوگا صرف گھر میں ہی اس کو فائدہ ملے گا. جو انسان مینٹلی اسٹرانگ ہوتا ہے اس کو ہر جگہ پہ وہ چیز فائدہ دیتی ہے. تو کیا کرنا ہے کہ مینٹلی بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کو اپنی لائف میں ہر سچویشن میں کام آئے گی. آپ کے ریلیشن شپس میں کام آئے گی, آپ کے آفس کے اندر کام آئے گی, آپ کی یونیورسٹیز کے اندر کام آئے گی, آپ کے سوشل سرکلز میں کام آئے گی. آپ کو اس کا بینیفٹ ہر جگہ پہ ملے گا. سو یو نیڈ ٹو میک شیور یو میک یور سیلف مینٹلی اسٹرانگ. انشاءاللہ اس کے اوپر الگ سے بھی بات کریں گے کہ ہاؤ یو کین میک یور سیلف مینٹلی اسٹرانگ, لیکن بہرحال یہ آپ کو فوکس رکھنا ہے. چوتھی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے, فائنینشلی بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ. بیکاز یہ بڑی مسکنسیپشن ہے مسلمانوں کے اندر کہ جی مسلمانوں کو جو ہے نا وہ مسلمانوں کو مال نہیں ہونا چاہیے, اور یہ تو مال کی غلامی نہیں چاہیے. دیکھیں, مال کمانا اور مال کی غلامی کرنا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ سیپریٹ رکھو. ہمارا دین ہمیں مال کمانے سے منع نہیں کرتا, ہمارا دین ہمیں مال کی غلامی سے منع کرتا ہے. ہمارا دین ہمیں حلال کمانے سے منع نہیں کرتا, ہمارا دین ہمیں حرام سے منع کرتا ہے. حلال طریقے سے مال نہ صرف کمانے کی اجازت ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایمان والا مسلمان جس کے دل میں یہ کلیئرٹی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے, آخرت کی اس کو فکر ہے, امت مسلمہ کا اس کو احساس ہے, اس مسلمان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مالی اعتبار سے زیادہ اسٹرینتھ گین کرے. کیونکہ آپ کے پاس مالی اسٹرینتھ جب آئے گی تو آپ صرف اپنے لیے بینیفیشل نہیں, آپ اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے نہیں یوز کریں گے, آپ باقی مسلمانوں کے بینیفٹ کے لیے یوز کریں گے, آپ دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے یوز کریں گے. تو یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو فائنینشلی بھی اسٹرانگ بنائیں, لیکن یہاں پہ ایک چیز کلیئر رکھیں, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ فائنینشیل اسٹرینتھ کے اوپر ہی چلا جائے. پتہ لگے جی فرائض اپنے پورے نہیں ہو رہے, حلال حرام کا کوئی فرق نہیں اور صرف مال کمایا جا رہا ہے, اور آپ کہیں جی تیمور بھائی آپ نے کہا تھا جی کہ یہ مال کمایا کرو. تو یہ بیلنس کریٹ کرنا ہے. مال کماتے ہوئے نیت بھی یہ رکھو کہ میں نے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچانا ہے, لیکن میں نے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ میں نے باقی مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے. میرے مال کے ذریعے سے جہاں پہ بھی کسی مسلمان کو, کسی انسان کو اور ہمارے دین کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, مجھے اس کو فائدہ پہنچانا ہے. اینڈ دیٹ شوڈ بی یور انٹینشن بیہائنڈ اٹ. اس انٹینشن کے ساتھ جب کماؤ گے تو مال جو ہے اور تمہاری جو فائنینشیل اسٹرینتھ ہے
وہ تمہارے اپنے کام بھی آئے گی اور باقی لوگوں کے کام بھی آئے گی. اور صحابہ کرام کے اندر بھی دیکھا جائے تو بہت سارے صحابہ جو تھے وہ فائنینشلی اسٹرانگ تھے, اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بہت سارے صحابہ کا ایمان کام نہیں آ سکتا تھا, وہاں پہ صرف مال کی ضرورت تھی, تو پھر کیا ہوا تھا, ان صحابہ کی فائنینشیل اسٹرینتھ کام آئی تھی. جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کرتے ہی وہاں پہ پانی کا مسئلہ کھڑا ہوا, تو پانی کا مسئلہ جب تھا وہاں پہ ایک ہی کنواں تھا, اس کنویں کو خریدنا تھا, تو خریدنے کے لیے کیا چاہیے تھا, ایمان تو نہیں چاہیے تھا, یا مینٹل اسٹرینتھ تو نہیں چاہیے تھی. واٹ واز نیڈڈ, فائنینشیل اسٹرینتھ, پیسے چاہیے تھے, کیونکہ جس کا کنواں تھا وہ بیچ رہا تھا, اور بڑے پیسے بہت مہنگا بیچ رہا تھا. اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے مال سے اس کنویں کو خریدا. مسجد نبوی کی ایکسپینشن کا ٹائم آیا, زمین خریدنی تھی, زمین خریدنے کے لیے کیا چاہیے, ایمان چاہیے یا مینٹل اسٹرینتھ چاہیے, فائنینشیل اسٹرینتھ چاہیے. زمین خریدنے کے لیے مال چاہیے تھا, اگین عثمان رضی اللہ عنہ نے مال دیا. اسی طریقے سے غزوہ تبوک کی ایگزامپل لے لیں. جب غزوہ تبوک کی آیا تھا, جب غزوہ تبوک ہو رہا تھا, تو وہاں پہ بھی مال کی ضرورت پڑی. سب صحابہ نے دل کھول کے مال دیے, بلکہ وہاں پہ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے پاس مال نہیں تھا, اور مال نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جو تھی وہ یہ خواہش تھی کہ وہ اس غزوہ میں شامل ہوں, لیکن ان کے پاس مال نہیں تھا, اور مال نہ ہونے کی وجہ سے سواری کا ارینجمنٹ نہیں ہوا. جب سواری کا ارینجمنٹ نہیں ہوا تو بہت سارے صحابہ اس غزوہ میں شامل نہیں ہو سکے. اینڈ دے لٹرلی کرائڈ, وہ روئے باقاعدہ کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو آج ہم بھی اس اتنے بڑے غزوہ کے اندر ہم لوگ بھی شامل ہو سکتے. سو ایمان تو تھا, مینٹل اسٹرینتھ بھی تھی, ولنگنیس بھی تھی, خواہش بھی تھی, بٹ واٹ ہیپنڈ, پیسے اتنے نہیں اکٹھے ہوئے, تو کیا ہوا, کچھ صحابہ نہیں جا سکے. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اس چیز کو بھی کلیئر رکھیں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان مال کمانا ہے, حلال طریقے سے کمانا ہے, مال کمانے کو مقصد نہیں بنانا ہے, مال کی غلامی نہیں کرنی ہے, مال کے لالچ میں نہیں آنا ہے, لیکن کما کے اپنے اوپر, اپنی ذات پہ, اپنے گھر والوں پہ, اپنی فیملی والوں پہ, اور اس کے علاوہ جہاں پہ بھی آپ جس چیز کی بھی ہیلپ کر سکتے ہو, آپ کو اس کے لیے ہیلپ کے لیے جو ہے وہ مال کو اپنے لگانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے, تقویٰ عطا فرمائے, دین کی صحیح فہم عطا فرمائے, اور امت مسلمہ کو وہ اسٹرینتھ عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس زوال سے نکل سکیں اور دوبارہ سے وہ مقام حاصل کر سکیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو پہلے عطا فرمایا تھا. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.